اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج انشاءاللہ درس قرآن کے سلسلہ میں سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 9، جس میں ٹوٹل 11 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 72 سے لے کے آیت نمبر 82 تک۔ تو ان 11 آیات مبارکہ کی ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے اور مفہوم اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت لگانے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ بنی اسرائیل نے ایک قتل ہو گیا، قتل کر دیا، تو وہ سارے گروہ ایک دوسرے پر اس کا الزام تراشی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اب ظاہر کیسے کیا وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، گائے کے گوشت کا، اللہ یوں ہی مردے زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں جو وہ گائے یا بیل ذبح کیا تھا، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے یا بیل جو ذبح کیا تو اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کو لگاؤ، مردے کے جسم کو لگاؤ، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص مقرر کی، حد مقرر کی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ
من خشیت اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہو گئے، پتھروں کی مثل ہیں جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گزرے گئے، ان سے بھی زیادہ سخت تر۔ پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں، بے خبر نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے تھے، قرآن پاک کا انکار کر رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ اتنے تم پر اتنے اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں، تو اس کے باوجود پھر تم پتھر دل ہو گئے ہو، بلکہ پتھروں سے بھی سخت۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کچھ جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی کے چشمے بہتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو پتھر بھی مطلب تمہارے دلوں سے پتھر بہتر ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے روایت ہے آپ سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آج تک وہ پتھر یاد ہے، جب میں گزرتا تھا اعلان نبوت سے پہلے تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے مخافات میں باہر ہم شہر سے گئے، تو میں نے سنا کہ رستے میں جتنے درخت اور پہاڑ آ رہے تھے وہ آپ پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ یعنی کہ چرند پرند جانور درخت ان کو پتہ تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے اور مرتبے کا۔ تو یہ بنی اسرائیل جو اہل کتاب تھے یہ اتنے ہو گئے اپنی سرکشی میں اور اپنی ہٹ دھرمی میں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تمہیں طمع ہے کہ یہ تمہارا یقین کر لیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ تو ایسا ہے کہ جنہوں نے اللہ کا کلام سنا، پوری طرح سمجھا، اور پھر جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دی، بدل دیا اس کو۔ قرآن پاک جو توریت میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان فرمایا گیا تھا کہ آپ کا قد ایسا ہوگا، آپ کا رنگ اتنا ہوگا، آنکھیں ایسی ہوں گی، زلفیں ایسی ہوں گی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ سارا حلیہ بدل دیا، اس کے الٹ لکھ دیا، تاکہ جب لوگ توریت کو پڑھیں گے تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب نہیں ہوں گے، وہ ان کو پہچان نہیں پائیں گے۔ یہ علماء بنی اسرائیل کے کرتوت تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں کہ وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تم ہی پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے نبی بھی سچ ہیں، آپ کا قرآن بھی سچ ہیں، اور ہماری کتاب توریت میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جو مسلمانوں کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ آپ کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، نعتیں، صفات
ہماری توریت میں موجود ہیں، یہ بالکل عین حق ہے، اور آپ پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی حق ہے۔ لیکن وہ جب اپنے علماء بنی اسرائیل کے پاس جاتے، یا رؤسا بنی اسرائیل کے جو رؤسا تھے، امیر، ان کے پاس جاتے، تو وہ ان کو کہتے کہ یار یہ جو ہماری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ مسلمانوں سے کیوں کھول کھول کر بیان کرتے ہو؟ یہ اس لیے کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن مسلمان جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہم ہی پر جو ہے وہ حجت قائم ہو جائے۔ یہ تھا بنی اسرائیل کے علماء کا حال اور ان کے رؤسا کا۔ بنی اسرائیل کے علماء کو اپنی گدیوں کا، اپنی مسندوں کا فکر تھا، ان کی جو روزی روٹی لگی ہوئی تھی، ان کو جو نذرانے لیتے تھے، وہ کتاب میں تحریف کر کے ان کو بدل کر لوگوں سے پیسے لیتے تھے، ان کو اس کا ڈر تھا، اور جو رؤسا تھے ان کو اپنی سرداری کا خوف تھا کہ جب سارے بنی اسرائیل کے لوگ کو پتہ چل گیا حقیقت کا، تو وہ سارے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے جائیں گے، مل جائیں گے، ان کے ساتھ محبت ہو جائے گی، تو ہماری سرداری بھی ختم ہو جائے گی، اور علماء کہتے تھے کہ ہماری یہ مسندیں جو ہے نا گدیاں اجڑ جائیں گی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کے کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت، اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ یہ سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو کتاب تو پڑھ لیتے تھے لیکن مطلب اس کا ترجمہ نہیں جانتے تھے۔ جیسے ہم میں سے لوگ ہیں، قرآن پاک پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ان کو ترجمے کا نہیں پتہ، مفہوم کا نہیں پتہ۔ تو ان میں بھی ایسے لوگ تھے، ان کا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ کچھ وہ پڑھ تو لیتے تھے لیکن اس توریت میں جو لکھا ہوا تھا اس کے مفہوم کو، ترجمے کو نہیں سمجھ سکتے تھے، یا پھر زبانی پڑھ لیتے تھے، یا پھر اپنی من گھڑت سٹوریاں سن کر، علماء سے سن کر آگے بیان کرتے تھے، اور وہ گمان میں تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے ہے، اور اس کے عوض وہ تھوڑے دام وصول کرتے ہیں۔ خرابی ہے ان کے کتاب لکھنے پر، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھے گیا پر خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، اور ہلاکت ہے ان کی ایسی کمائی سے جو وہ کمائی کرتے تھے، پیسے لیتے تھے، تھوڑے دام لے کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں بیان کی گئی تھی توریت میں، جو آپ کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا تھا، تو اس کو تبدیل کرتے تھے تاکہ وہ لوگ، ان لوگوں کا رجحان ان کی طرف رہیں، یا وہ ان کو نذرانے وغیرہ جو دیتے تھے وہ اس کے جاری و ساری رہیں۔ عمراء کو اپنی سرداری کا فکر تھا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور بولے کہ ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تو اے محبوب نبی، آپ فرمائیں، آپ فرما دیں کہ کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ سبحان اللہ۔ اب وہ کہتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، ان کا عقیدہ تھا یا ان کا کہنا تھا کہ جہنم کی آگ میں ہم زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اتنی ہی دیر رہیں گے جتنے ہمارے آباء و اجداد نے وہ بچڑے کو پوجا کی تھی، وہ 40 دن تھے غالباً۔ تو وہ ان کا تھا کہ ہم تھوڑے دن جناب جہنم میں رہیں گے، دوزخ کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں چند دنوں کے علاوہ، تو اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی، آپ ان سے ذرا پوچھیں کیا انہوں نے کوئی عہد اللہ سے لے رکھا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اللہ تو اپنا عہد پورا نہیں کرتا،
یا پھر اللہ کے بارے میں تم وہ بات کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں، جس کا تمہیں علم نہیں. یہ کیسے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ شانیں بیان کر رہا ہے؟ ان کے جو تھا موقف، ان کی باتیں، ان کا جو عقیدہ تھا، اس کا رد فرما کر اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اور اوصاف بیان کر رہے ہیں. پورے قرآن پاک آپ کی شانوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی نعت سے بھرا ہوا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کا مطالعہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون. ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے تو وہی دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جان بوجھ کر جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر اس پہ توبہ نہیں کرتا، اس پہ اڑا رہے، اپنی ہٹ دھرمی دکھائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہ دے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے. جب بندہ رجوع نہیں کرتا تو وہ گناہوں میں گھرا رہتا ہے. وہی ہیں دوزخ والے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون. اور وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جہاں بھی جنت کے انعامات کا ذکر آیا تو اعمال صالحہ سے پہلے آمنو کا لفظ ہے. ایمان شرط ہے، ایمان پہلے شرط ہے. جو حقیقی ایمان حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. اگر میں ان شارٹ کہوں تو جس سے محبت ہوتی ہے، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے. جس چیز کی نسبت محبوب سے ہو گئی وہ چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے. یہ کلیہ ہے محبت کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت، مودت، عشق، اور آپ کی آل پاک سے محبت، بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ میں مفہوم بتا رہا ہوں آیت پاک کا، کہ آپ ان سے فرمائیں کہ میں جو دعوت حق دے رہا ہوں، دعوت دین، اس کا میں آپ سے اجر طلب نہیں کرتا مگر الا المودۃ فی القربہ، کہ میرے رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں سے مودت، محبت سے آگے ہوتی ہے محبت. جو اب محبت کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر مودت شروع ہوتی ہے. گویا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کا، سادات کا ادب و احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اب جو بندہ کہہ دے کہ میں سید ہوں تو ہم اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. حضور سید عالم، حضور سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم الحاج القاری الحافظ امام العارفین قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین سنوسی ہند شہنشاہ مجدد دین و ملت حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کہہ دے میں سید ہوں تو اس کا ادب کرنا ہم پہ واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. اب وہ ہے یا نہیں ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں. کل یہ تھا، آج یہ کہہ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کیا کسی کے پاس اپنے باپ کے تخم ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے؟ قیامت تک جو سادات پیدا ہوں گے وہ آپ کی آل میں شامل ہیں. ان کا ادب و احترام کرنا ہم پر فرض ہے. ان سے محبت سے آگے بڑھ کر مودت کی جائے ان سے. یہ ہے، یہ آپ کی آل پاک کا. اور صحابہ کرام، آپ کے جانثار ساتھی، وہ سارے آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. جب میں صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہوں تو منافقین نہیں ہیں اس میں، وہ تو ہیں ہی کافر، ان کا تو ہم نے ذکر ہی نہیں کرنا. صحابہ کرام کی محبت، سب صحابہ کرام کی، پھر تمام اولیاء کرام کی محبت. یہ بھی گروہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا گروہ ہے. اب ان کے پاس جانے سے ہمارے خلاف وہ شرک کے فتوے لگ گئے. جہاں نفس امارہ کا علاج ہونا ہے، جہاں ہمارے مرض کہن کا علاج ہونا ہے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے شیطان لعین، جو ہمارے دلوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ قبضہ کہاں سے چھوٹے گا؟ وہ اولیاء کرام کی صحبت سے، ان کی نظر کرم سے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں.
ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ ان کے پاس جانے سے کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ملے گی، حقیقی توحید ملے گی۔ وہ نظروں سے حقیقی توحید کے جام پلاتے ہیں، یقین کریں، اللہ اور اللہ کی رسول کے محبت کے جام پلاتے ہیں۔ ان کے پاس آپ جہاں جانے سے اس مرض کہن کا علاج ہونا ہے، وہاں شرک کے فتوے لگ گئے۔ کہاں سے آ گیا یہ عقیدہ؟ کہاں سے آ گیا یہ ایمان؟ شرک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کی وائلیشن شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارنا، نہ سمجھنا، نہ سوچنا۔ تو اس سے بڑا شرک ہے نفس امارہ کی تابعداری، غلامی کرنا، شیطان کی غلامی کرنا، جو ہم نفسانی خواہشات کو اپنے سینوں میں سجائے ہوئے ہیں نا، اور ان کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، کوئی ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس سے بڑا شرک ہے۔ نفسانی خواہشات کو ختم کرنا ہے۔ ہمارا تزکیہ نفس ہو ہمارا، وہ کہاں سے ہوگا؟ اولیاء کرام کی نظر کرم سے۔ جب ان کے دل پاک ہیں، ان کی نظر پاک ہے، تو جس پر ان کی نظر پڑ جائے، جس دل پر، وہ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ وہاں پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جاتی ہے اس دل میں۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، وہاں شیطان کا رہنا ناممکن ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت، حضور کی اہل بیت اطہار، آل پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبت ہوگی، پھر ہمارے عقیدے ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔ کہاں سے آ گیا یہ عقیدہ؟ اللہ کا قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے یہ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ جب مہاجرین مکہ تشریف لے گئے مدینہ شریف میں، تو انصار مدینہ نے ان کی مدد نہیں کی، ان کو جگہ نہیں دی۔ قرآن پاک میں سورہ الانفال میں آخری رکوع میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں لڑے، اور وہ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن۔ اب نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے والوں کو، مدد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچے مومن کہہ رہا ہے، اور ہم ہیں کہ جناب ان کے خلاف ہم شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ایسے خطباء، ایسے امام، ایسے علماء حضرات، پلیز وارثان مشہد و منبر، جب آپ کے سامنے کلمہ گو بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی ان کو بات سنایا کرو، عشق کی بات سنایا کرو، ان پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جنت کے، ان کا ذکر کیا کرو، تاکہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو، اچھے اعمال کرنے کا ذوق شوق پیدا ہو، محبت رسول میں اضافہ ہو، ان کے ایمان مضبوط ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ سامنے مسلمان بیٹھے ہیں اور موضوع خطاب جو ہے وہ جناب رد شرک ہو رہا ہے، کچھ جناب جنت کے احوال بتائے جا رہے ہیں، قیامت موت کی سختی بتائی جا رہی ہے، قیامت کا جو سختی کا عالم، جو نفسا نفسی کا عالم کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہ خالصتاً کفار کے لیے ہے، مشرکین کے لیے، منکرین اہل کتاب کے لیے، حضور کے دشمنوں کے لیے اور منافقین کے لیے۔ جتنی قیامت کی سختی ہیں، جتنی قبر کی سختیاں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ جب آپ کے سامنے آپ کے سننے والے عاشقان رسول بیٹھے ہیں، کلمہ گو بیٹھے ہیں، تو پھر جنت کے احوال بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرو، آپ کا ادب بیان کرو کہ آپ نامی اس میں گرامی کیسے لینا ہے، درود و سلام کیسے پڑھنا ہے، سارے اعمال ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائیں۔ جو بنی اسرائیل کے علماء کرتے تھے نا، آپ کا ذکر خیر چھپاتے تھے یا بدل دیتے تھے، آج کے بعد عقیدہ مولوی یہی کام کر رہے ہیں، یقین کریں۔ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بیان نہیں کرتے، آپ کے اوصاف بیان نہیں کرتے، آپ درود و سلام نہ پڑھتے ہیں خود، نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں، الٹے سیدھے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کے ان ڈاکوؤں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو کوئی بیان کرنے میں، گفتگو کرنے میں یقیناً غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما، ہم بے سمجھ ہیں یا اللہ، بولے بالے سیدھے سادے کملے، یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں،
تو ہی سمجھ عطا فرمانے والا ہے، تو ہی عقل دینے والا ہے۔ قرآن پاک کو کہ صحیح مفاہیم کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں کو پاک کر دے حسد، بغض، غیبت، چغلی جیسی لالچ، طمع جیسے بیماریوں سے نجات عطا فرما کر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، ہمارے سینوں کو پاک کر دے یا اللہ، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔